لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی گناہ نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جناح فیما طعموا، اس پر کوئی ان پہ گناہ اور گرفت نہیں ہے جو کھا چکے ہیں وہ پہلے، یعنی جو پہلے کہیں شراب پیتے رہے ہیں، کئی لوگ تو مر گئے تھے نا شراب کی حالت میں. صحیح بخاری میں آتا ہے نا، غزوہ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد تھے وہ غزوہ احد میں جب گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت کی کہ میں لگتا ہے کہ شہید ہو جاؤں گا. شراب پی، وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح آج کل بھی آپ کو پتا ہے نا، جو لوگ عادی ہوتے ہیں یہ نشے کے، وہ جب نشہ لیتے ہیں تو پھر اڑتے ہیں ہوا میں. ٹھیک ہے، تو وہ عرب کے لوگ بھی لڑنے سے پہلے شراب پی لیتے تھے، تو اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. تو اب کئی لوگوں کے دماغ میں تھا کہ میرا تو ابا شراب کی حالت میں مرا ہوا ہے، اگرچہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو دماغ میں کہیں آ ہی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جو پہلے کچھ ہوتا رہے نا، کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے گرفت نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی گرفت نہیں کی ہوئی تھی اس وقت. اذا متقوا، لیکن شرط ہے کہ جو ڈر کی روش اختیار کرے. اس وقت بھی جب شروع میں دھمکی دی گئی نا کہ دیکھو شراب کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے، تو اکثر لوگ تو اسی وقت ہی رک گئے تھے. سمجھ آ گیا تھا کہ یہ اللہ کا مزاج کس طرف ہے. تو اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو پھر اس پہ کوئی گرفت نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے نا، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے وہ نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں. نیک اعمال سے مراد فرض نہیں، عام نفلی بات ہے. فرض تو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو بخاری میں حدیث ہے، کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے. لیکن عام نفلی نمازیں، نفلی اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب وہ بیمار ہو اور وہ یہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے اعمال ویسے ہی لکھتے رہو جیسے تم اس وقت لکھتے تھے، کیونکہ اگر میں اسے اس طرح کی صحت دوبارہ دیتا، حالات و واقعات دوبارہ دیتا، تو یہ وہی عمل اسی طریقے سے کرتا رہتا. یہ تو میں نے اس پہ آزمائش ڈالی ہے نا. جس طرح میں سمجھتا ہوں میں تو بہت زیادہ آزمائش سے گزر رہا ہوں. یعنی میرے لیے زندگی میں کوئی پوچھے نا، مجھے سب سے زیادہ انجوائمنٹ جس میں تھی نا چیز میں، وہ تھا فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنا اور اشراق تک مسجد میں بیٹھنا. سنت بھی ہے، لیکن اب کئی سال گزر چکے ہیں، میرے لیے سیکیورٹی ایشوز ہیں. میں آج بھی اس چیز کو بڑا مس کرتا ہوں. ڈھونڈ کے ایسی مسجد میں جہاں قرآن پڑھا جائے، آدھے پونے گھنٹے کی نماز ہو کم از کم. قرآن بندہ صبح سویرے تو باشو بندہ چارج ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر اب حالات و واقعات ہر بندے کے ایسے اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے اس طرح کے معاملات کو لے کے چل سکے. تو جب حالات و واقعات ایسے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا قرآن میں کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. کسی کے حالات و واقعات ایسے نہیں تھے کہ وہ اتنی نیکیاں کر سکتا، لیکن اس کی تھوڑی نیکیاں بھی ویٹیج میں ہو سکتا ہے دوسرے سے بڑھتے ہیں. جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ مکہ شریف میں رہتا ہے اور اس کے 3-4 وہاں پہ ہوٹل ہیں، ایک آدھ پیٹرول پمپ بھی ہے، اور وہ 5 وقت جو ہے وہ مہنگی سی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے پارکنگ میں لگا کے 20 بچوں کو لے کے جناب تو 5 وقت نماز کعبے میں پڑھتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے مجھے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، یا چلے وہ سیدی سے ہو تو 1000 نمازوں کا ثواب تو ٹھیک ہے مل رہا ہے. لیکن جو بندہ پاکستان کی گرمی میں جون جولائی میں، جس کو اللہ نے حالات و واقعات نہیں دیے کہ وہ بیچارہ سڑک کنارے کے اوپر کھدائی کرنے مزدوری کا کام کرتا ہے، اذان بھی سنتا ہے، اس کا ٹھیکیدار اتنا سخت ہے کہ اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جانے دیتا، وہ وہیں کہیں ٹوٹی پہ یا کہیں سے لوٹا لے کے جلدی سے وضو کر کے وہیں پہ اپنا پرنا زمین پہ ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ایک نماز کعبے کی جو اندر 5 وقت نماز پڑھنے والے سے، کیا آپ اس کی ریشو پروپورشن اس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ اس کی ایک نماز ہوتا ہے اس کی 1 سال کی نمازوں میں بھاری ہو اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس کو غریب اللہ نے رکھا، اس کو امیر اللہ نے رکھا. اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی کہ اللہ نے حالات کس کو کیا دیے تھے، ان حالات کے اندر اس نے کتنا پرفارم کیا ہے. یہ بات ہے. اور یہ اس کا سب سے بڑا جج انسان خود ہوتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے سرکمسٹانسز دیے میں اس میں کتنا پرفارم کر سکتا تھا. کوئی دوسرے کسی کے بارے میں جج کر ہی نہیں سکتا.
یہ ساری مکاریاں جو ہیں وہ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، یا اللہ جج کر سکتا ہے، یا وہ بندہ خود اپنے بارے میں جج کر سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کا، اپنے اوپر یہ چیک لگانا کہ میں نے اب اس حالات و واقعات کے اندر میرا اگر دنیا کا نفع ہو تو میں کیا کر لیتا، میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں. اب لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں، ان کے بچے روزانہ ہزاروں روپیہ فاسٹ فوڈ کے اوپر اڑا دیتے ہیں. ان کو کہہ دو یار قرآن ایک ترجمے والا لے کے رکھ لو، یا ایک حدیث شریف کی کتاب لے کے رکھ لو، بخاری شریف، مشکات شریف، مسلم شریف، تو پیسے خرچ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے شاید یہ پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے. اور بچوں کو فاسٹ فوڈ کے اوپر، اور یہ جو آگے گند بلا جو آپ کا گروسری کا سامان چل رہا ہوتا ہے، چپس اور بسکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ٹافیاں، چاکلیٹیں، اور پھر اس کے اوپر دانت خراب ہوتے ہیں، ان دانتوں کے اوپر ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا، تو پیسہ تو نکل ہی رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیلکولیشن اس کی کوئی کر نہیں سکتا. وہ جو بندہ دقت نظر سے سوچتا ہے نا، اس کو پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں یار یہ اس طرح نہیں، اس طرح. اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی ایسا میڈیکل کیس نہیں ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں روپے کی ادویات مہینے کی آتی ہوں، تو لاکھوں روپے کا تو اللہ آپ کو نفع دے رہا ہے نا. دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ان کے اپنے ہوٹل ہیں. ٹھیک ہے جی، ہوٹل ہیں، کھانا پینا نہیں وہ کر سکتے. اللہ نے کہیں سے پھر ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے. تو اس لیے اگر انسان آخرت اورینٹیڈ ہو، پھر یہ چیزیں معاملات لے کے چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جو کچھ وہ اس سے پہلے شراب پی چکے. اذا متقوا، اگر وہ پہلے بھی ڈرنے کی روش کے اوپر تھے، وآمنوا، اور ایمان رکھتے تھے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے تھے. ثم اتقوا، پھر بھی نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرنے کی روش اختیار کرتے تھے. وآمنوا، اور ایمان لاتے تھے. ثم اتقوا، تیسری بار آ گیا، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے. وأحسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرتے تھے. اس کی ایکسپلینیشن وہ حدیث جبریل سے ہوتی ہے جو مسلم کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، اور انٹرنیشنل نمبر اس کا 93 ہے، کیونکہ 92 روایتیں مقدمے کی ہیں نا، 93 نمبر ہے. بڑی لمبی. وہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے ہیں، وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے حدیث جبریل. اس میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بتائیں احسان کیا ہے. تو فرمایا کہ تم یوں عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ آئے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نیکی کا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت رکھتا ہے. تو دیکھیں احسان کا درجہ کہاں پہ ہے؟ تقوی، نیک اعمال، پھر تقوی، پھر ایمان، پھر تقوی، اور پھر جا کے احسان. اور وہ حدیث میں بھی پہلے آیا نا، پہلے اسلام، پھر ایمان، اور سب سے اوپر احسان. تو یہ درجہ احسان والی بات ہے کہ نیکی کا سب سے بیسٹ پہلو تلاش کرنا. اور جو بالکل کنارے کنارے چلتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں اسلام کے اوپر. تھوڑے سے اندر ہو کے جو چلتے ہیں وہ ایمان کے اوپر. اور جو بالکل مین موٹر وے پہ چلتے ہیں نا اللہ کی طرف، وہ ہوتے ہیں تقوی کے اعلیٰ ترین درجے احسان کے اوپر. تو یہ تین کیٹیگریز، اور اسی کو صوفیاء نے پھر اپنے لیے استعمال کیا. وہ جب ان سے کہنا تصوف قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ تصوف کی جڑ اس کے اندر موجود ہے، اس آیت میں اور حدیث جبریل میں، کہ احسان اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ یوں نماز پڑھو، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فزیکلی تو ظاہر ہے کوئی نہیں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا، تو وہ اس سے اپنے بابوں کا کہتے ہیں جی وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے. تو وہ معنی نہیں ہے، یہ ایک سمجھانے کے معنوں میں، جیسا کہ انسان وہ شخصیت جس سے ڈرتا بھی ہو، اس سے محبت بھی رکھتا ہو، اس کی ناراضگی کا خوف بھی اس کے دل کے اوپر ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی انسان ہو، جس طرح اس کے سامنے پرفارم کرتا ہے نا، تو وہ کوئی غلطی نہیں ہونے دیتا.
کیجول ایٹیچیوڈ نہیں اس کا ہوتا. دفتر میں کوئی عجیب و غریب کپڑے پہن کے جاتا ہے تو فجر کی نماز میں یہ اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کے لوگ کیوں پہنچے ہوتے ہیں؟ بس یہ اسی طریقے سے جیسے وہ پلاسٹک کی تنکوں والی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ ایسے کپڑے ضرور ہونے چاہیے جو آپ عام حالت میں عام لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کریں. اللہ کے سامنے بھی پھر زینت کے ساتھ آنا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ مساجد میں زینت کے ساتھ آؤ، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے کلف نہیں لگا ہوا، استری نہیں، لیکن کم از کم صاف ستھرے تو ہو نا. اب وہ کام والے کپڑوں میں ہی چلے جانا جبکہ آپشن بھی موجود ہے، کوئی اتنا مشکل کام والے کپڑے بھی کوئی ناپاک نہیں ہے، اگر کوئی بندہ ایسا کام جس میں ناپاکی انوالو نہیں ہے. لیکن جب آپ پبلک میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی فیل آتی ہے اور پھر ساتھ والے بھی گن کھائیں گے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ مسلمانوں پہ وسعت نہیں تھی تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی شخص بھی جمعے والے دن غسل کے بغیر نہیں آئے گا، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پر واجب ہے. پھر جب اللہ نے ہمیں وسعت دے دی، ہمارے پاس باریک لباس آ گیا اور پسینہ جمع نہیں ہوتا تھا، گدڑیاں نہیں تھی، عام لباس آ گیا، تو پھر آپشنل کر دیا، جس کی مرضی غسل کر کے آئے، جس کی مرضی غسل نہ کر کے آئے. پیچھے حکمت یہ تھی کہ بدبودار پسینے کے ساتھ آپ وہاں پر نہ آئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو یہ کچا پیاز کھاتا ہے ہماری مساجد سے دور رہے جب تک کہ وہ اس کی صفائی نہ کر لے. اس طرح سگریٹ والوں کو بھی آپ دیکھیں گے، سگریٹ کے جو عادی ہیں وہ ڈبیاں جو ہے وہ جوتیوں میں رکھ کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بدبودار چیز نہیں لے کے جانی چاہیے. بات ٹھیک ہے، تو جو منہ شریف آپ اندر لے کے جا رہے ہیں، منہ ہی باہر رکھ کے آؤ نا، تو یا ان کاموں کو چھوڑ دیں. رات کو میں وہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا ڈان نیوز کے اوپر، میں یقین کریں پسیج گیا ہوں. یہ تو تمام نیوز چینلز پہ یہ روزانہ یہ ڈاکومنٹری چلنی چاہیے. یہ گٹکا اور پان کھانے والوں کو جو کینسر ہوئے ہیں منہ کے، زبان کا کینسر، ان کے جو آپریشن ہوتے ہیں، بولنے سے آ رہی کوئی حالت نہیں ان کی ہوتی. لیکن جب وہ جو پھر انہیں وہ لوگ دکھائیں جن کو ابھی تک وہ کینسر ہوا نہیں ہے لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بار بار چیزیں دکھائی جائیں تو پھر پتہ چلے نا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس طرح کے نشے کرنے کا. شراب کا بھی یہی حال ہے، جگر ضائع ہو جاتا ہے. اب تو سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. ایون آپ دیکھ لیں، اب ایون ہالی ووڈ کی فلموں میں جہاں پہ کوئی سگریٹ نوشی یا شراب اس طرح کے کوئی سین آتے ہیں، وہ باقاعدہ لکھا ہوا بھی آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ باقاعدہ ان کی کورٹس نے ڈسین کی ہیں. دیکھیں انہوں نے ذلیل و خوار ہو کے بالآخر انبیاء کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کیا جو بغیر تجربے کے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے بتا دی تھی. دنیا میں کوئی بھی خیر ہے نا، آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں نا تو اس کے پیچھے آپ کو انبیاء کی تعلیمات نظر آئیں گی، جو رولز بھی بنے ہوئے ہیں، اور جو انسانیت نے تھپیڑے کھا کے چیزیں سیکھی ہیں الٹیمیٹلی وہ بھی وہیں تک ہی پہنچے ہیں جو پیغمبروں کی تعلیمات تھی کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں صحت کے لیے. آپ دیکھیں خاندانی سسٹم کس طرح ٹوٹا ہوا ہے. یہ کینیڈا والے آپ کو کیوں آئے دن امیگریشن آفر کرتے رہتے ہیں؟ برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے. ذرا جب میاں بیوی خاندانی نظام ہی نہیں ہے تو کیوں وہ بچے اور ان کی پرورش کے جھنجٹ میں پڑیں گے؟ خاندانی نظام ہی ٹوٹ گیا. وہ پھر مرد و عورت کا تعلق ایک سیکس کے جذبے کے تحت ہی ہوگا، اور اسلام نے سیکس اس لیے رکھا تھا کہ اس سے انسانیت کی نسل کو آگے چلانا تھا، اور وہ انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. میاں بیوی کا جب سسٹم ختم ہوا، خاندانی نظام ٹوٹ گیا، اب کیوں کوئی شخص، وہ تو پھر جب بچے ہوں گے تو پھر ان کی پرورش بھی کرنی پڑے گی، تو مرد کو محنت بھی کرنی پڑے گی، عورت کو بھی اس پہ توجہ دینی پڑے گی. تو پھر یہی سلسلہ وہاں پہ آہستہ 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 سارا سسٹم ٹوٹ گیا. اب وہ ہمارے لوگوں کو امیگریشن آفر کرتے ہیں کہ حضرت آپ یہاں پہ آ جائیں، آبادی نیگیٹو میں جا رہی ہے. اب حالت یہ ہے کہ اولادیں بھی ایسی خراب ہوئی ہیں. آپ چلے جائیں یورپ میں، امریکہ میں، آپ کو سب کانٹیننٹ کے لوگ، ایشینز ہی آپ کو وہاں پہ جہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹا نہیں اس طرح، ہر شعبے میں آپ کو اوپر وہی لوگ نظر آئیں گے. یونیورسٹیز کے پروفیسرز آپ کو سارے یہاں کے لوگ نظر آئیں گے. ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہ جب لوگ اس طرح کے کاموں میں پڑھیں گے تو پڑھائی لکھائی کہاں سے کریں گے؟ سارے تو نہیں پڑھ لکھ سکتے. ہمارے لوگ چونکہ تھرڈ ورلڈ سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں تو محنت کرتے ہیں، سیلف بلڈ کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں وہاں جاتے ہیں، یہ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، وہاں جا کے محنتی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے کچھ بننا ہے، بن بھی جاتے ہیں. تو
یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تقوی کی اعلیٰ ترین جو چیز ہے احسان، اس کو بھی بیان فرما دیا. حدیث جبریل بھی میں نے اس کانٹیکس میں ڈسکس کر دی. باقی کئی اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہو سکتی تھی، لیکن میرے خیال ہے کافی جتنی ہم نے ڈسکشن کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے بھلا کے ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.